بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان ڈیفنس اپڈیٹس میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کبھی چین سے J-31 ایئر کرافٹ حاصل کرنے کی خبر سامنے آ جاتی ہے، کبھی ترکی کا 5ویں نسل کا لڑاکا طیارہ پاکستان آ رہا ہے یہ خبر آتی ہے، تو کبھی پرانے ایئر کرافٹس کو اپ گریڈ کرنے کی خبر سامنے آ رہی ہے، اور یہ تمام خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں جب پاکستان کا حریف ملک بھارت نئے ایئر کرافٹ انڈکٹ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ ماہرین یہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر پاکستان چین سے 5ویں نسل کا لڑاکا طیارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان ایئر فورس کو انڈین ایئر فورس پر 10 سال کی برتری حاصل ہو جائے گی۔ ایسے میں اس طرح کی خبر سامنے آنا کہ امریکہ کی جانب سے پرانے F-16 کو اپ گریڈ کرنے کے لیے تقریباً $400 ملین کی امداد دینے کا ارادہ کیا گیا ہے، بھارت کی چیخیں ساتویں آسمان پر ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس اعلان کے بعد انڈین ایئر فورس کے ساتھ ساتھ انڈین گورنمنٹ کو بھی شدید تشویش لاحق ہے۔ وجوہات کیا ہیں، اس سب کو ہی اس ویڈیو میں آج ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ بھارت ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کے F-16 جیٹس کے لیے $397 ملین کی منظوری پر کیوں پریشان ہے؟ آئیے بنیادی باتوں سے شروع کرتے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازعات کی طویل تاریخ ہے۔ انہوں نے کئی جنگیں لڑی ہیں، زیادہ تر کشمیر پر ہیں، لہٰذا پاکستان کو امریکہ کی جانب سے کسی بھی فوجی امداد سے بھارت کو گھبرانا چاہیے، اور پاکستان اگر ان کو دوبارہ سے اپ گریڈ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی فضائیہ زیادہ قابل ہو جائے گی۔ بھارت جو پاکستان کا پڑوسی اور حریف ہے، فوجی صلاحیت میں اس اضافے پر فطری طور پر پریشان ہوگا، لیکن خاص طور پر F-16 ہی کیوں؟ شاید اس لیے کہ یہ طیارے خاصے موثر ہیں اور کسی بھی جنگ کی صورت میں توازن کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس سب کے علاوہ اگر دونوں ممالک کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بھی دیکھا جائے تو پاکستان آزادی سے لے کر اب تک امریکن پلڑے میں رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے بھی اپنا ہر جدید ہتھیار پاکستان کو فراہم کیا گیا، مگر گزشتہ چند سالوں سے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے اس طرح کے تعلقات منقطع تھے، اور بھارت ان کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ابھی حال ہی میں بھارت کے وزیر اعظم کی جانب سے امریکہ کا دورہ کیا گیا اور امریکہ کا سب سے جدید لڑاکا طیارہ بھارت کو آفر کیا گیا۔ بھارت اس سب پر خوشی کے شادیانے ابھی بجا رہا تھا کہ امریکہ کی طرف سے جو پہلے ہر طرح کی امداد کینسل کر چکا تھا، پاکستان کے ان ایئر کرافٹس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ایک بار پھر سامنے آ چکا ہے، جس سے بھارت کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ بھارت کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اپنے نئے ہتھیار فروخت کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے بھارت کے خلاف چال چلی جا رہی ہے، جبکہ پشے پشت وہ پاکستان کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پہلو علاقائی سلامتی کا ہے۔ بھارت کو خدشہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی بہتر ہوتی ہوئی فضائیہ کشمیر جیسے متنازع علاقوں میں پاکستان کی جانب سے جارحانہ رویہ برقرار رکھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ ایٹمی پہلو بھی ہے، دونوں ممالک ایٹمی طاقت ہیں، لہٰذا کسی بھی روایتی فوجی اپ گریڈیشن سے اسٹریٹجک استحکام متاثر ہو سکتا ہے۔ اگر پاکستان اپنی روایتی صلاحیتوں میں بھی اضافہ کرتا ہے تو تنازع کے منظرنامے میں ان کا حساب کتاب بدل سکتا ہے، جس سے غلط فہمیوں کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً سرد جنگ کے دوران امریکہ نے سوویت اثر کے خلاف پاکستان کی حمایت کی،
جس پر بھارت جو سوویت یونین کے قریب تھا ناراض تھا۔ لہذا پاکستان کو امریکن فوجی امداد پر تاریخی حساسیت کا احساس ہے۔ اگرچہ موجودہ امداد دہشت گردی کے خلاف مدد کے طور پر دی جا رہی ہے، لیکن بھارت کو شک ہے کہ F-16 کو دہشت گردی کی بجائے بھارت کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کی اپنی فوجی تیاریوں کا مسئلہ بھی ہے۔ اگر پاکستان کی فضائیہ زیادہ جدید ہو جاتی ہے تو بھارت کو اپنی فوجی اخراجات بڑھانے یا اپنے تیاروں کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے، جس سے ہتھیاروں کی نئی دوڑ بھی شروع ہو سکتی ہے۔ یہ بھارت کے وسائل پر دباؤ ڈال سکتا ہے اور اسٹریٹجک ترجیحات کو تبدیل کر سکتا ہے۔ بھارت کے بہت سے دفاعی تجزیہ نگار پاکستان کے ان ایئر کرافٹس کی اپ گریڈیشن کو انتہائی قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایئر کرافٹ ابھی بھی متاثر کن کارکردگی کے حامل ہیں اور بہت ساری ایئر فورسز میں یہ ایئر کرافٹ بنیادی ایئر کرافٹ کی شکل میں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ امریکن ایئر فورس بھی زیادہ انحصار انہی ایئر کرافٹس پر کرتی ہے، اور پاکستان ایئر فورس میں 85 کی بڑی تعداد میں یہ ایئر کرافٹ شامل ہیں، اور ان کی اپ گریڈیشن اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ ان ایئر کرافٹس کی لائف مزید بڑھ جائے گی اور پاکستان کو مزید 10 سے 15 سال تک ان ایئر کرافٹس کو ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جس سے اسکواڈرنز کی سٹرینتھ موجود رہے گی اور بھارتی ایئر فورس پر مزید دباؤ بڑھے گا۔ دوسری طرف ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قریبی لڑائی میں ان ایئر کرافٹس کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کسی بھی جدید لڑاکا طیارے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ انڈین ایئر فورس نہ صرف پرانے ایئر کرافٹ سے پریشان ہے بلکہ نئے ایئر کرافٹس کی تلاش میں بھی ہے۔ ایسے میں پاکستان کی طرف سے مزید ایئر کرافٹس حاصل کرنا یا پرانے ایئر کرافٹس کو اپ گریڈ کرنا بھارت کے لیے سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے۔ آج کی اپڈیٹ میں اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔